اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ تو یہ کنز الایمان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو یہ اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جانا، پھر وہ ساری نشانیاں، آسمانوں کی سیر کروائی گئی، ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر اس سے اوپر عرش الہی، سدرۃ المنتہا، پھر آگے لا مکان تک آپ گئے، اور کہاں گئے یہ یا تو اللہ تعالی جانتا ہے یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ معراج کی رات جب سفر شروع ہوا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، جب میں معراج کی رات سفر معراج پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا ہے آپ نے کہ معراج کی رات حضور نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ذرا غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کتنا پہلے کا ہے؟ تقریباً کوئی 2500 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ اتنا عرصہ پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس سے بھی کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر کے اندر نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز زندہ بندہ پڑھتا ہے۔ تو یہاں سے انبیاء کرام کی حیات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اب اس کے بعد انبیاء کرام ویسے کہ ویسے زندہ ہوتے ہیں، بس دنیا سے ان کا پردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق فیہ، اور ایک روایت میں فرمایا گیا ویصلون فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ وہ قبر کے اندر کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ یہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ کوئی عام بندہ مر جائے، کیڑے مکوڑے کھا لیں گے، زمین اس کو کھا جائے گی، جسم ختم ہو جائے گا، ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، بعض اوقات ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، لیکن زمین پر یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے۔ فرمایا کہ فنبی اللہ حی، کہ اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہے، وَيُرْزَقُ فِيهِ، کہ قبر میں بھی اللہ کے نبی کو رزق پہنچایا جاتا ہے، وَيُصَلُّونَ فِيهِ، اور قبر کے اندر اللہ کے نبی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اب ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی صرف فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ویسی کی ویسی ان کی زندگی ہے، دنیا سے بس ان کا پردہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارا عقیدہ ثابت ہوا، اور دوسرا یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا بشر ہے، انبیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو دیکھیں قبر ہے، قبر کے اوپر کئی من مٹی کا ڈھیر ہے، پھر زمین برابر ہو جاتی ہے، زمین کے اوپر کتنی مٹی ہوتی ہے۔ اب اتنی مٹی اتنے فاصلے کے اندر دیکھنا، اور وہ بھی ایک
دنیا سے گئے ہوئے بندے کو قبر کے اندر دیکھ کے بتانا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو اسی کو علم غیب کہا جاتا ہے، جو ایک عام آدمی کی نگاہ دیوار کے پیچھے کا نہیں بتا سکتی، چھت پر ہو تو نیچے منزل پر کیا ہو رہا ہے وہ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کی کہ آپ زمین کے نیچے بھی، قبر کے اندر بھی ہونے والے واقعات کو جان لیتے ہیں۔ تو یہ معراج کی رات کا ہی واقعہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ جب آپ آگے مسجد اقصیٰ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کروائی، اور آپ کے مقتدی تمام انبیاء کرام تھے، انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یعنی تمام انبیاء، نبی اور رسول جتنے بھی تھے 1,24,000، وہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں ان کو جمع کیا گیا، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو جماعت کروائی کس نے؟ امام الانبیاء، آپ کے اور میرے نبی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ اب یہاں سے بھی آپ اگر غور کریں، کیونکہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، صرف وہ بندہ اس بات پہ غور کرے جو ادھر ادھر کی سوچ کے شیطانی وسوسوں میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی اگر غور کرے تو کئی اعتراضات کے جواب مل جائیں گے۔ اب دیکھیں، کسی نبی کا مزار ملک شام میں، کسی کا فلسطین میں، کسی کا مصر میں، کسی کا عرب کے اندر، کسی کا لبنان میں، عمان میں، دنیا کے کونے کونے کے اوپر جو ہے وہ کئی مقامات پر انبیاء کرام دین کی تبلیغ کے لیے تشریف لائے، اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیل کر انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اور کئی دنیا کے مقامات پر، الگ الگ مقام پر انبیاء کرام کی قبریں ہیں، لیکن اس بات پہ آگے مزید غور کریں، کسی نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 5,000 سال، 4,000 سال، یعنی ہزاروں سال ہو گئے ہیں انبیاء کرام کو دنیا سے گئے، لیکن معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں اکٹھے ہوئے، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، کہ اللہ کا نبی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا جسم کھائے۔ دنیا کے کئی مقامات پر، الگ الگ مقام پر انبیاء کرام کی قبریں ہیں، لیکن معراج کی رات وہ مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی اپنی قبر میں سے نکل کر اللہ کے حکم سے جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، تصرف فرما سکتا ہے۔ تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائے ہیں۔ تو معراج ہی کی رات اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی، 50 نمازیں تھیں، بعد میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ تو میں ان کو کہتا ہوں، یہ جو تم لوگ 5 نمازیں پڑھ رہے ہو، یہ بھی وسیلے ہی کی وجہ سے پڑھ رہے ہو، ورنہ 50 نمازیں پڑھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں لے کر واپس آتے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملتے اور بتاتے کہ اتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت اتنی زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وسیلہ کام آیا، وہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جاتے تو کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن جو حضور کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 50 ہی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ معراج کی رات ہی اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ بڑا ہی پیارا کام ہے، دین کا ایک بنیادی رکن ہے نماز۔ کوئی بھی کام ہو،
جب اذان ہو جائے تمام کام ختم کر دینے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ جو کہتے ہیں کہ جی ہم کام میں لگے ہوتے ہیں، نماز کا وقت نہیں ملتا، ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، تو جب ایک بندہ کسی چیز کو، کسی کام کو اہمیت دے، اس کام کے لیے خود بخود وقت نکل آتا ہے۔ نماز کو ہم اہمیت دیں گے ادھر ادھر کے کاموں کے لیے، وہ اس میں سے خود وقت نکل آئے گا اور ان کاموں میں برکت بھی ہو جائے گی۔ جو کام 8 گھنٹے کا ہے وہ 8 گھنٹے سے پہلے مکمل ہو جائے گا، نماز کی اتنی برکت ہے۔ تو یہ ہم سب کو چاہیے کہ معراج کی رات جو تحفہ ہماری امت کو ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے اور 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو بندہ جو ہے وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ ٹھنڈک کس طرح ملے گی؟ نماز پڑھ کر۔ تو ہمیں یہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو چاہیے کہ پکے سچے دل سے ارادہ کریں کہ اس رات یہ اللہ کی بارگاہ سے تحفہ ملا، تو اس تحفے کو قبول کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر، آپ کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا